والا نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اللہ کا رسول اور پیغمبر آیا تھا، فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر بلکہ تم ہی دور کی گمراہی میں ہو، بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وہ اس بات کا اعتراف کریں گے جہنم کے کنارے پہ کہ ہاں ہمارے پاس رسول تو آئے تھے لیکن ہم نے کہا تھا نہیں نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم تو گمراہ ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وقالوا لو كنا نسمع اور پھر یہ بھی کہیں گے ہائے کاش ہم سنتے، او نعقل یا پھر ہمیں کوئی عقل ہوتی، ما كنا فی اصحاب السعیر تو ہم پھر جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، آگ میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دن کا پچھتایا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا، لہذا اس سے پہلے بندے کو اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ فاعترفوا بذنبہم پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، فاعترفوا وہ اعتراف کریں گے بذنبہم اپنے گناہ کا، فسحقا لاصحاب السعیر تو اللہ فرماتے ہیں فسحقا دوری ہے لاصحاب السعیر اللہ کی رحمت سے دوری ہے جہنمیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب غیب میں ہوتے ہوئے بغیر دیکھے، ٹھیک ہے، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر اور اجر کریم کبیر کے وہ بہت بڑے اجر کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ واسروا اور وہ چھپاتے ہیں قولکم اپنی بات، واسروا قولکم اللہ فرماتا ہے تم چھپاؤ اپنی بات کو، اب اجہروا یا پھر ظاہر کر دو، انہ علیم بذات الصدور اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی چھپی ہو یا ظاہر ہو۔ الا یعلم من خلق کیا بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، الا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر وہ تو بڑا ہی لطیف باریک بین ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو نرم، فمشوا فی مناکبها تو چلو اس کے راستوں میں، وکلوا من رزقہ اور اس کے رزق سے کھاؤ جو زمین سے رزق نکلتا ہے، والیہ النشور اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے، واپس اسی کی طرف۔ آمنتم من فی السماء کیا بے پرواہ ہو گئے ہیں، آمنتم کیا تم بے پرواہ ہو گئے ہو، من فی السماء اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور تو اچانک وہ لرزنے لگے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا والے اس بات سے بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ آسمانوں میں ایک شخصیت ایک ذات رہتی ہے اللہ کی جو بڑی قوت والی ہے، اس سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، بے نیاز ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین پر لرزہ طاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ام امنتم من فی السماء یا پھر تم امن میں آ گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ تم پر ایک ہوا بھیج دے، ٹھیک ہے، ایسی ہوا جس میں پتھر ہوں، حاصباً ایسی ہوا جس میں پتھر برسانے والی ہوا، فستعلمون کیف نذیر تو ان قریب تم جان لوگے کہ کس طرح ہے ہمارا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق كَذَّبَ الَّذِينَ جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسا ہوا ہمارا ڈرانا پہلی قوموں کو، کیف کان نکیر تو کیسا ہوا ہمارا عذاب، ان کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا۔ اولم یروا الی الطیر کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، صافات پروں کو پھیلاتے ہیں، ویقبضن اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پھیلاتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن نہیں ان کو ٹھہراتا، ٹھیک ہے، جب وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں یا پروں کو اپنوں کو پھیلاتے ہیں، ما یمسکہن نہیں ان کو ٹھہراتا الا الرحمن مگر رحمان ہی ان کو فضاؤں میں تھامے ہوئے ہے، وہ زمین پہ گرتے نہیں ہیں، انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن امن کیا بھلا کون ہے، ھذا الذی کون ہے، ہوا جند لکم جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ سے بچانے کے لیے، ان الکافرون الا فی غرور اللہ فرماتے ہیں یہ کافر جو ہیں یہ تو دھوکے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بھلا کوئی ہے جو تمہیں رزق عطا کرے، امن ھذا الذی کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، یرزقکم جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ اگر اللہ تمہارے رزق کو روک دے، بل لجو بلکہ وہ مبتلا ہے، فی عتو و نفور نفرت میں اور سرکشی میں، اللہ اکبر۔
افمن یمشی مکبن، اب آگے دیکھیں اللہ نے کیا مثال بیان کیا. افمن یمشی مکبن، کیا جو بندہ چلتا ہے اپنے منہ کے بل، علی وجہہ، اوندے بوندے منہ ہو کے اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ بندہ جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، سویا سیدھا ہو کے چلتا ہے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، یعنی وہی زیادہ ہدایت پر ہے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے. قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی، کہہ دیجئے وہی اللہ، انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہارے لیے اس نے بنائے سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل بنایا. ٹھیک ہے جی. قلیلا ما تشکرون، اور بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے بسایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں وعدے. ٹھیک ہے جی. آگے، فلما رأوہ زلفۃ، جب وہ اس کو دیکھیں گے، زلفۃ اپنے قریب آتا ہوا، یعنی اس عذاب کو. اب تو کہہ رہے ہیں جی کب آئے گا عذاب، اللہ فرماتے ہیں جب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قریب آتا ہوا دیکھیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے چہرے کافروں کے. وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جو تم اس سے پہلے مانگا کرتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، کہہ دیجیے اے پیغمبر علیہ السلام، اگر ارأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، کیا تم دیکھتے تو نہیں ہو، ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے، ومن معی، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یہ ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے. قل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. وعلیہ توکلنا، ہم اس پر توکل کرتے ہیں. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لو گے کہ واضح گمراہی میں کون ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اگر وہ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کے نیچے چلا جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، یعنی اتنی طرح خشک ہو جائے اور پانی بہت زیادہ نیچے چلا جائے. فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو اس پانی کو چلتا ہوا، بہتا ہوا تمہارے لیے جاری کر دے، زمین کے اوپر بلند کر دے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ جی. اس میں اللہ پاک نے ہمیں بہت سمجھایا جی، بہت سمجھایا. اصل بات تو میرے پیارے طلباء، بات اصل یہ ہے کہ جو قرآن ہمیں ہدایات دیتا ہے، جن چیزوں سے ڈراتا ہے، جس سے منع کرتا ہے، اس پر عمل ہو. اصل بات تو یہ. آگے چلتے ہیں جی مشق کی طرف. سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں. ملک کا معنی ہے ستارہ، آسمان، بادشاہت. یہ جو تیسرا بادشاہت. ٹھیک ہے جی. سورۃ الملک کی آیات کی تعداد ہے 30. ٹھیک ہے جی. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عذاب کو روکنے والی صورت ہے کون سی سورہ؟ ملک. قیامت کے آنے کا یقینی علم ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الملک کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے سورۃ سجدہ کی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. مختصر جواب ہے، سورہ ملک کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 1 میں لفظ ملک آیا، اور ملک کا نام ہے بادشاہ، اور بادشاہ صرف اللہ ہے. اسی نام اور اسی لفظ کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ ملک پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. سورۃ ملک کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے جی. سورۃ ملک کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں. یہ زندگی اللہ پاک نے زندگی اور موت امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک اور ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. سورۃ الملک کی فضیلت تحریر کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈیلی پڑھا کرتے تھے. یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے. یہ سورت پڑھنے والے کے لیے عذاب سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، سفارش کرے گی قیامت والے دن. یہ ساری اس کی فضیلتیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھے بغیر رات کو سویا نہیں کرتے تھے. یہ ساری اس کی. سورۃ الملک کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد نیک اعمال ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ اللہ دیکھے نیک اعمال کون کرتا ہے. سورۃ الملک پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں. انشاءاللہ جی آپ نے ساری صورت پڑھ لی ہے، اب تفصیلی نوٹ آپ نے بنانا ہے. تعارف، مضامین، علمی اور عملی نکات اور سارا کچھ اس میں شامل کر کے، اور اس میں جو احادیث آئی ہیں فضیلت والی، شفاعت والی اور عذاب سے بچانے والی، آپ نے ساری نوٹ کر کے اس کے اندر یاد کر کے لکھنی ہے. انشاءاللہ ایک بہت بہترین نوٹ بن جائے گا. ہاں جی الحمدللہ ہم نے سورہ ملک پڑھی ہے. انشاءاللہ ایک نئے سبق میں ہماری ملاقات ہوگی پھر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.